انڈسٹری بہتر ہوئی ہو، آپ کی انویسٹمنٹ بہتر ہوئی ہو، آپ کے روزگار کے مواقع پیدا ہو، انڈسٹری آپ کی بند پڑی ہوئی ہے، لوڈ شیڈنگ آپ کی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کا امپیکٹ بھی تو کوئی ہونا چاہیے نا. اب آپ نے 350 ارب اکٹھے کرنے ہیں اپنے عوام سے، عوام دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن پھر وہ کچھ مطالبات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جناب نیٹو سے آپ پیسے کیوں نہیں لیتے، آپ نے جو راہداری دی ہوئی ہے، آپ نے ایئرپورٹ دیے ہوئے ہیں تھوڑے سے پیسوں پر، وہ سلسلہ بند کریں، وہاں سے لیں جن کی آپ جنگ لڑ رہے ہیں، جس کی وجہ سے شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں جی $25 ارب کا ہمیں نقصان ہو چکا ہے، وہ $25 ارب ان سے وصول کر کے دیں. ہمارے یہاں ہماری منتخب حکومتیں جو ہیں اور سیاستدان 80s سے میں سن رہا ہوں کہ جی جنرل ضیاء الحق نے ملک کے مفاد کو بیچا اور مصر کی طرح قرضے معاف نہیں کرائے. جنرل پرویز مشرف نے افغان جنگ میں شرکت کی، امریکہ کی جنگ لڑی اور قرضے معاف نہیں کرائے. اب منتخب حکومت ہے، اب آپ جنگ وہی لڑ رہے ہیں نا، جاری ہے نا، اور بلکہ اس وقت امریکہ پھنسا ہوا ہے حقیقی معنوں میں. آپ قرضے معاف کرائیں، آپ وہ کام کرتے نہیں ہیں، آپ عوام پہ بوجھ ڈالتے جائیں گے. اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے. مجھے ایک بات کرنی، اس کا نقصان یہ ہوگا کہ عوام کی قوت برداشت ختم ہو جائے گی، انارکی پھیلے گی، ملک تباہ ہوگا، آپ تباہ ہوں گے. ایسا اتنا بوجھ عوام پر نہ ڈالیں جو وہ برداشت نہ کر سکتے. اچھا، ابھی آپ نے کہا ٹیکس لگانا اچھی بات ہے. میں آپ سے صرف یہ جاننا چاہوں گا، پاکستان کے اندر پینسل سے لے کے ماچس تک کوئی ایسی چیز ہے جس پہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ٹیکسز نہ ہوں؟ بالکل، بلکہ ہمارا ایسا سسٹم ہے یہاں آلریڈی عوام پر اتنے زیادہ ٹیکس لگائے جا چکے ہیں کہ میرا خیال ہے برتھ سے لے کے ڈیتھ تک عوام جو ہے، یہاں کا جو کامن مین ہے، وہ ٹیکس ہی پے کرتا رہتا ہے. اس کے جواب میں اس کو کوئی ریلیف نہیں ملتا. ٹھیک ہے، اور میں اسی پوائنٹ پر ذرا آپ کی طرف آؤں گا، تھوڑا سا پوائنٹ آپ کی طرف بھی کہ آپ کی گورنمنٹ کیا کرتی پھر رہی ہے. ابھی جسٹس شریف صاحب کے جو قتل کی سازش کی جو خبر سامنے آئی، سارا کچھ ابھی تک جو لیٹسٹ انویسٹیگیشن چل رہی ہے اس میں پتہ چل رہا ہے کہ آپ کے جو پرنسپل سیکرٹری تھے سی ایم صاحب کے توقیر صاحب اور کرنل احسان صاحب، یہ سارا ان کا پلان کردہ تھا سارا. ابھی وہ چھٹیاں لے کے غائب ہو گئے ہیں. اور سیکنڈلی ایک ایسی یہ بھی نیوز سامنے آ رہی ہے کہ کرنل صاحب کی جو گفتگو تھی کسی میڈیا کے نمائندے کے ساتھ، وہ بھی سامنے آ چکی ہے. یہ آپ نے کوئی پلان کیا تھا؟ یہ کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں، یہ جو انویسٹیگیٹو رپورٹ آئی ہے، کس طرح یہ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ انویسٹیگیٹو رپورٹ یہ ایک بڑا ایک اہم جریدہ ہے جو روزنامہ ہے، جس کے انصار عباسی صاحب ہیں، ان کی یہ انویسٹیگیٹو رپورٹ ہے. نہیں، ابھی تو یہ آ گیا ہے کہ وہ انصار صاحب یا کوئی میڈیا کا نمائندہ ہے جس کے ساتھ آپ کے جو بندے جو دو جن کا میں نے نام لیا ہے، ان میں سے ایک آدمی کی گفتگو ہے جو ٹیپ ہوئی ہے اور باقاعدہ طور پر ایک ایجنسی تک وہ پہنچا دی گئی ہے، جس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ باقاعدہ طور پر ایک پلاٹ تھا گورنر کو یا وفاقی حکومت کے کچھ لوگوں کو بیک فٹ پہ کرنے کے لیے. نہیں، دیکھیں، جہاں تک یہ خواجہ شریف کے اس خلاف یہ پلاٹ کا تعلق ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کو ہمیں سطحی انداز میں نہیں سوچنا چاہیے اور نہ ہی ہمیں سطحی انداز سے لینا چاہیے. میرا نہیں خیال کہ خواجہ شریف کے اتنے دشمن ہوں جتنے جمہوریت کے یہاں پہ دشمن ہیں. میرا نہیں خیال کہ خواجہ شریف کے اتنے یہاں پہ دشمن ہوں جتنے لوگ ایک سوئسائڈل اپنے آپ کو یہ کر کے پیش کر رہے ہیں اس انداز سے کہ پنجاب حکومت چونکہ جس طریقے سے گڈ گورننس دے رہی ہے، جس طریقے سے پنجاب حکومت نے کرپشن کے اوپر جو ہے وہ قابو پایا ہے، جس طریقے سے بےخونی کی ہے، اور کوئی جو شخص ہے وہ اس وقت یہ سچویشنز جو ہیں، چونکہ یہ انویسٹیگیٹو معاملہ ہے، میں نے اس میں ڈیٹیل انویسٹیگیشنز میں اخبارات کی میں نے چھوٹی موٹی پڑھی ہیں، لیکن میں یہ جو خاص طور پہ کہ اس وقت جس طرح کے حالات ہیں ملک کو درپیش، ایسے میں اگر اس طرح کے واقعات سامنے آتے ہیں اور اگر اس میں کسی قسم کا پلاٹ سامنے آتا ہے تو کیا اس کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے؟ نہ صرف جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے بلکہ جو لوگ ریسپانسبل ہیں دے شوڈ بی ٹیکن ٹو ٹاسک. چونکہ اس طرح کی جو خبریں ہیں وہ کوئی اس طرح اس میں کوئی گورننس کے اندر کوئی فائدہ نہیں دیتی، بلکہ لوگوں کے اندر ایک خام خواہ کی ایک انگزائٹی پیدا کرتی ہیں اور پریشانی کا اضافہ بنتی ہیں. اور خاص طور پہ ہمیں بڑا احترام ہے اپنی جوڈیشری کا، اور جوڈیشری کے حوالے سے خواجہ شریف نے بولڈ فیصلے لیے ہیں. نو ڈاؤٹ ہی ہیز گیون بولڈ ڈیسیژنز. مجھے یاد ہے کہ خواجہ شریف جب ملتان بینچ میں ہوا کرتے تھے ایز اے سنگل جج، تو جو بڑے بڑے ٹیررسٹوں کے کیس تھے وہ خواجہ شریف کے پاس لگتے تھے، کوئی اور ہاتھ ہی نہیں ڈالتا. سب اسے ایگری کرتے ہیں آپ؟ بالکل آخری میرا وقت بالکل ختم ہونے والا ہے. جہاں تک تو اس کی بات کی گئی ہے کہ وہ پلاٹ کی بہرحال، کیونکہ بھٹا صاحب نے صرف اخبار کی خبر تک اپنے آپ کو رکھا، حالانکہ یہ اسپیشل برانچ کی جو خبر ہے جو کہ لیک ہوئی ہے وہ بھی ایک سیکرٹ
ڈاکیومنٹس ہے اور جو جس کی وجہ سے ڈاکٹر توقیر صاحب کا نام آیا کیونکہ وہ ان کے ذریعے سے وہ لیک ہوئی خبر میڈیا کو, اور اسی لیے اس پہ انکوائری ایک رکھی گئی کہ بھی دیکھا جائے کہ کس طریقے سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک کانسپٹنسی تھیوری ہے اس ملک کے اندر پولیٹیکل کلچر کو ڈی فیم کرنے کے لیے. یہی ہماری مجبوری رہی ہے اور یہ مشکلات رہی ہیں کہ ہمیشہ غیر منتخب قوتوں نے سیاسی قوتوں کو یہاں کسی نہ کسی طریقے سے ڈی فیم کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایسا بدنامی کے لائیں کہ یہ بتائیں گے سیاستدان اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ چلا سکے, اور یہی المیہ اس ملک کا رہا ہے. آج بھی ہمیں یہ سوچنا ہے کہ جن کا کام جس کا ہے اس کو ساجے. اگر سیاستدان ہے تو سیاستدان کا کام ہے حکومت کو چلانا, اس کا کام ہے. اداروں کا کام نوکرشاہی یا جس طرح بھی ہے ان کو ان کے حساب سے اداروں کو مضبوط کیا جائے. فوج اپنے ادارے میں کام کر رہی ہے, جوڈیشری اپنے ادارے میں, ہر ادارہ اپنے اپنے طور پہ کام کرے تو ملک ترقی کرے گا. لیکن اگر ہم کرٹیسزم پہ کریں گے اور اس طریقے سے ہم ایسے کریں گے کہ ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کریں اور ایک دوسرے کے جا کے وہاں بیٹھیں گے تو اس سے نقصانات ملک کے ہوں گے. رائٹ, اچھا سر بہت شکریہ آپ کا. ناظرین آپ نے ہمارے شرکا کی باتیں سنی. یہاں پر یہ بھی کہا گیا کہ ملک کے اداروں کو مضبوط کرنا ہوگا اگر ہم پاکستان کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ ہم ملک کے اداروں کو کیسے مضبوط کر سکتے ہیں اگر یہاں کی عوام مضبوط نہیں, اگر وہ روٹی کپڑا اور مکان کے لیے ترس رہے ہیں اور حکومت میں موجود جو حکمران ہیں ان کے ایسٹ بڑھتے چلے جا رہے ہیں, تو پھر یقیناً کوئی نہ کوئی انقلاب تو ضرور آئے گا. اس سے بچنا چاہتے ہیں اگر حکمران تو پھر ایسی پالیسیاں مرتب کریں جس سے عوام خوشحال ہو. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستان میں بسنے والوں کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. اپنے میزبان احسن ضیاء کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.